اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے جتنی بھی آیتیں گزری ہیں سورۃ النساء کی، ان کے اندر مال تقسیم کرنے کے حوالے سے، وصیت کے حوالے سے ذکر ہو چکے ہیں۔ ان آیات کے اندر میراث کو تقسیم کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور ان آیات کو سامنے رکھ کر میراث کی اگر تقسیم کی جائے تو کسی کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ بیٹوں کو تو نوازا جاتا ہے، بیٹیوں کو بالکل نہیں دیا جاتا۔ وہی جو زمانہ جاہلیت تھا اسی کے اوپر ہم آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ بہت سارے دیندار لوگ بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے کسی ایک بیٹے کے نام وصیت کر دیں تاکہ اس کو زیادہ مل جائے، یا کوئی جگہ اپنی زندگی کے اندر تقسیم کر کے، میراث تقسیم کر کے، دوسروں کو تقسیم کر کے جو اپنا حصہ ہے وہ کسی ایک کو دے دیا جائے۔ اس طرح نہیں ہے۔ مال ہمارا تو ہے ہی نہیں۔ جس بندے نے جتنا بھی کمایا ہے، جتنی بھی اس کی جائیداد ہے، وہ اس کی اپنی ہے ہی نہیں، نہ تو اس نے ساتھ لے کر جانی ہے۔ ہاں، اگر وہ بالکل صحیح تقسیم کر دیتا ہے اپنی زندگی کے اندر ہی تو بہت اچھا۔ اگر وہ مر جاتے ہیں تو پھر قرآن کو دیکھا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا جائے گا، پھر ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر جو ہے اس کی تقسیم کی جائے گی۔ حالانکہ قرآن کی آیت اگر دیکھی جائے تو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ نے تو یہاں قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، پہلے عورت کا ذکر، بیٹی کا ذکر کیا ہے کہ بیٹی کے مقابلے میں بیٹے کو 2 حصے ملیں گے۔ اس سے بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ عورتوں کو اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی اگنور مت کرنا، کبھی بھی اس میراث کے معاملے کے اندر چھوڑنا نہیں۔ ان کا حصہ ہے، ان کا حصہ ہے، ان کا بھی آپ کی جائیداد کے اندر حصہ ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بس شادی کر دی، دوسرے گھر چلی گئی، ابھی ہماری جان چھوٹی، سال بیت جاتے ہیں کہ کوئی ان سے ملنے بھی نہیں آتا، کوئی ان سے ملنے بھی نہیں آتا۔ اور بہت ساری جگہوں پر تو ہم بیٹیوں کو جو ہے وہ صلح کے اوپر استعمال کرتے ہیں، دشمنی ختم کرنے کے اوپر استعمال کرتے ہیں، پھر وہ جس طرح بھی ان کے ساتھ کرے اسی طرح کے معاملات ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ہمارے اگر کچھ خاندانوں کے اندر دیکھ لیا جائے تو وہاں پر پیسوں سے باقاعدہ فروخت ہوتی ہیں، فروخت کہوں گا میں اس کو، کہ 10 لاکھ دے دیے والدین کو، 15 لاکھ دے دیے والدین کو۔ ایسے قبائل موجود ہیں، ایسے خاندان موجود ہیں کہ 15 لاکھ لے کر 20 لاکھ لے لیتے ہیں لڑکی کے والدین، اور پھر اس لڑکی کی شادی ان کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ جس طرح چاہے اس طرح اسے استعمال کریں۔ میں الفاظ وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ پھر اس بیچاری کے ساتھ کتنے ظلم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ رشتہ ناتا بالکل ختم کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں۔ ان کے لیے اب وہ ان کی بیٹی ہے ہی نہیں، ان کی بیٹی ہے ہی نہیں، اس کو بھول جاتے ہیں وہ۔ اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کی آیت ہمیں کہہ رہی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ارشاد فرما رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں
اللہ کی ذات تمہیں حکم دے رہی ہے، یوصیکم اللہ، اے ایمان والو تمہیں حکم دے رہی ہے۔ کیا حکم دے رہی ہے؟ فی اولادکم، تمہاری جو اولادیں ہیں ان کے حوالے سے میراث کس طرح تقسیم کرنی ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو جو ہے لڑکی کا 2 حصے ملے گا، یعنی اگر ساری جائیداد ہے اس میں سے 3 حصے کر لیے جائیں تو 1 حصہ لڑکی کا، 2 حصے ایک لڑکے کو ملیں گے۔ پھر یہ میراث اگر بیٹے زیادہ ہیں بیٹیاں بھی زیادہ ہیں تو یہ فقہا جو ہیں وہ بہتر اس طریقے اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کرتے ہیں۔ میراث کا ایک پورا علم ہے الگ سے، اس کو بھی اگر دیکھ لیا جائے یا کسی مفتی صاحب سے رابطہ کر لیا جائے تو بہتر آپ کو بتا دیں گے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں گو 2 سے زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو 2/3 ملے گا۔ 2 لڑکیاں ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا اس مال کا جو کہ میراث چھوڑا ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک، 2/3 ملے گا، یعنی جتنا بھی مال ہے، لڑکے نہیں ہیں صرف لڑکیاں ہیں، 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا، یعنی پورے مال کے 3 حصے کرو تو 2/3 ان کو ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی لڑکی ہے لڑکا کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر پورے مال کا آدھا اس لڑکی کو ملے گا۔ اور ماں باپ یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لیے میت کے ترکے میں سے 6واں حصہ ہے۔ والدین کو تو کوئی یاد ہی نہیں رکھتا ہے نا، والدین کو کوئی یاد ہی نہیں رکھتا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر اس کا بیٹا ہے تو والدین کو کتنا ملے گا؟ 6واں حصہ ملے گا میراث کا والدین کو، والدین بھی حقدار ہیں میراث میں سے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر اس کی اولاد نہیں ہے، اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی ہوں تو اس کے وارث ہو تو اس کی ماں کا 1/3 ہے، اگر میت کے 1 سے زیادہ بھائی یا بہن ہو، 1 سے زیادہ۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر بھائی نہیں ہے تو ثلث ہے، اور اگر بھائی ہیں تو پھر کیا ہے؟ 6واں حصہ ملے گا والدہ کو اور باقی باپ کو ملے گا۔ وصیت نکال لینے کے بعد اگر میت کی ایک وصیت کر دی جائے، اگر میت جو ہے مرنے والا جو ہے اگر وہ وصیت کر کے گیا ہے تو اس وصیت کو نکال کر لیکن دیکھا جائے گا کہ وصیت اس نے کس عمر میں کی ہے۔ اگر مرنے کی حالت میں وصیت کی تو بہت سارے فقہا کے نزدیک وہ وصیت قابل قبول نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے۔ اگر مال کے حوالے سے تو ہو سکتا ہے وہ کسی ایک کو نوازنا چاہے، ہاں اگر وصیت اس نے مرنے سے پہلے کی ہے یا پہلے سے ہی وصیت کر چکا تھا وہ، تو ایسی صورت میں پھر وصیت کا جو حصہ ہے اس کو نکال کر اس کے علاوہ جو مال بچے گا پھر وہ دیا جائے گا۔ اور فقہا کہتے ہیں کہ وصیت بھی اس کے تیسرے حصے، اس کے مال کے تیسرے حصے کے اندر لگے گی، سارے مال کے اندر نہیں لگے گی۔ ایسا نہیں کہ اس نے سارا مال جو وصیت کر دیا کہ مدرسے کو دے دینا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تیسرے حصے کے اندر اس کی وصیت جاری ہوگی اور باقی کے جو حصے ہیں وہ پھر ورثہ کے اندر تقسیم ہوں گے۔ والدین ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، بہن بھائی بھی میراث کے حقدار ہوں گے، لیکن جب اگر اس کی اولاد وغیرہ نہ ہو اس صورت کے اندر۔ اگر صرف بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کا بھی بتا دیا، اگر بیٹا ہے بیٹیاں ہیں تو ان کی الگ صورت ہے، اور والدین زندہ ہیں تو اگر بیٹا ہے تو کتنا ملے گا، اگر بے اولاد نہیں ہے والدین ہیں تو پھر والدین کو کتنا ملے گا، پھر بھائی بھی ساتھ شامل ہو جائیں گے، بہن بھائی جو ہیں اس کے ان بہن بھائیوں کو بھی ملے گا۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے اصول و فروض جو ہیں یہ نہیں جان سکتے ہو کہ ان میں کون سا شخص تم کو نفع پہنچانے میں نزدیک تر ہے، کون سا جو ہے نفع پہنچانے میں نزدیک تر ہے۔ فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم تمہارے اوپر مقرر کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے۔ بالیقین اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور حکمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی علم والی اور حکمت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ
پورا ایک نظام بنایا ہے، ایک سسٹم بنایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کے تحت چلنے کے اصول بتائے، احکام نازل فرمائے، کتاب کی صورت میں، قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اگر اس کے مطابق چلیں گے، اس کے مطابق فیصلے ہوں گے، اس کے مطابق میراث تقسیم ہوگی، تو میرے خیال سے ہر قسم کے لڑائی اور ہر قسم کے جھگڑے سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ اگر اس کے مطابق نہیں ہوں گے، ایک کو نوازا جائے گا، دوسرے کو نہیں نوازا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے، اور پھر احکام خداوندی کے بھی خلاف ہے، اس کی سزا، اس کا عذاب الگ ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی قرآن کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔